السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے جو آپ کی انگریزی کو بہتر بناتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کا استعمال ابھی نہیں سیکھا تو پھر آگے انگریزی بولنے میں آپ کو دقت اور پریشانی آئے گی۔ یہاں پہ بٹوین، امنگ، امنگس، ان تینوں کا معنی بیچ میں ہوتا ہے، لیکن کس کا کہاں پہ استعمال کرنا ہے اس کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ہر ایک کی اگزامپل دی جائے گی اور اچھی طریقے سے آپ کو پیش کیا جائے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ بٹوین اس کا معنی بھی ہے بیچ کے، امنگ اس کا معنی بھی ہے بیچ کے، امنگس اس کا معنی بھی ہے بیچ کے۔ آپ میں سے جو احباب چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے درخواست ہے اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بٹوین کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزیں موجود ہوں، صرف دو چیزیں موجود ہوں، وہاں پر بٹوین کا استعمال ہوتا ہے۔ امنگ کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزوں سے زائد چیزیں موجود ہوں اور ان کا تذکرہ بھی ہو۔ دو سے زائد، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، جتنا بھی تذکرہ ہو تو وہاں پر امنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور دو سے زائد ہیں، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، چھ، جتنا بھی، لیکن آگے کی گنتی کی اور عدد کو مبہم رکھا گیا ہے تو ایسی جگہ پر امنگس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دوبارہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں ہم، بٹوین کو دو چیزوں کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے، امنگ کو دو چیزوں سے زائد کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہاں پر عدد کو ذکر کیا گیا ہو۔ امنگس کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو چیزوں سے زائد ہو اور لیکن اس عدد کی گنتی جو ہے وہ مبہم ہو، تو وہاں پر امنگس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں ہم ان کی مثالیں اور اگزامپل پیش کریں گے تاکہ آپ بھی استعمال کر کے اپنی انگریزی کو بہتر بنا سکیں۔ بٹوین کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ بٹوین کے تعلق سے یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ دو چیزوں کے درمیان بٹوین کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی میں نے تین اگزامپل دی ہے، آپ دیکھیے۔ ہی از بٹوین خالد اینڈ زید، وہ خالد اور زید کے بیچ میں ہے۔ خالد اور زید ان دونوں کے بیچ میں فلاں بندہ ہے۔ تو اب یہاں پر بٹوین کا تذکرہ دو لوگوں کے درمیان ہوا ہے، تو آپ کوئی بھی اگزامپل بنائیں گے تو وہاں پر دو لوگوں کے بیچ میں بٹوین کا استعمال ہوگا۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، I kept the phone between two tables، میں نے فون دو ٹیبل کے درمیان رکھا، دو ٹیبل رکھے ہوئے تھے ان کے بیچ میں میں نے اپنا فون رکھا ہے۔ اب یہاں پر دو ٹیبل ہیں، ان کے درمیان انگریزی میں بٹوین کا استعمال ہوا ہے۔ میں نے فون دو ٹیبل کے درمیان رکھا، یا کہیں آپ بیچ میں ہونا، درمیان میں ہونا، جس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ لاسٹ مثال دیکھیں، لیپ ٹاپ از بٹوین بک اینڈ فون، لیپ ٹاپ کتاب اور موبائل کے درمیان ہے۔ تو اب یہاں پر بٹوین کا استعمال بک اور فون کے درمیان ہوا ہے، یہاں پر دو ٹیبل کے درمیان ہوا ہے، یہاں پر خالد اور زید کے درمیان ہوا۔ یہ اگزامپل آپ کے سامنے بٹوین کی ہیں، آپ اس کے اوپر اور بھی اپنے طور پر اگزامپلس بنا سکتے ہیں، بس اس کے تعلق سے ضابطہ آپ کے ذہن میں رہے، بٹوین کا تذکرہ صرف دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جب ہم نے بٹوین کا استعمال سمجھ لیا، اس کی مثالیں بھی دیکھ لی، اب آپ حضرات کی خدمت میں امنگ، امنگس، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ امنگ کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو سے زائد چیزیں ہوں اور ان کا ذکر بھی ہو، جیسے 40 ہے، 50 ہے، اس طرح کا، تو پھر وہاں پر امنگ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور امنگس کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو سے زائد چیزیں ہوں لیکن وہاں پر گنتی کا تذکرہ نہ ہو۔ اگزامپل آپ کے سامنے تین ہیں، دیکھیے۔ I was among 15 people، میں 50 لوگوں کے بیچ میں تھا۔ تو اب یہاں پر دو سے زائد ہیں یعنی 50 اور ان کا ذکر بھی ہے، اس لیے یہاں پر امنگ کا استعمال ہے۔ آپ اس کے اوپر اور بھی اگزامپلس بنا سکتے ہیں، 50 کی جگہ پر 100 رکھ دیں، یا پھر پیپل کی جگہ پر کسی اور چیز کا استعمال کریں۔ دوسری مثال، I was amongst the crowd، میں بھیڑ میں تھا۔ تو اب بھیڑ کے اندر 40 بھی آدمی ہو سکتے، 50 بھی، تو وہاں پر تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں پر تعداد کا ذکر نہ ہو اور دو سے زائد ہو
تو پھر وہاں پر among us کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آخری مثال the king is among us the public. بادشاہ عوام کے بیچ میں تھا. تو اب پبلک 100 بھی ہو سکتی ہے 500 بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر تعداد کا ذکر نہیں ہے. جہاں پر تعداد کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہاں پر among us کا استعمال ہوتا ہے اور جہاں پر تعداد کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر among کا استعمال ہوتا ہے. امید ہے آپ نے between, among, among us ان کا استعمال اچھی طرح جان لیا ہوگا. آپ احباب سے درخواست ہے میری ویڈیو کی لنک دیگر بھائیوں کو بھی ارسال فرمائیں تاکہ وہ لوگ بھی اردو زبان سے انگریزی زبان سیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ.